اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب کعبہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کعبہ نے اس زبان سے حق بات بولنے کی، ان کانوں سے حق بات سننے کی، اور پھر اس جسم اور روح کے ذریعے حق بات کو پھیلانے کا سلیقہ بھی دی ہے، اور یہ ہمت بھی دی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف خدا کی قسم، اس مالک الملک کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ اور ان کی اولاد کے ساتھ متمسک ہونے کا صدقہ ملا ہے، ورنہ نہ مجھ میں کچھ ہے، نہ ہم میں کوئی ایسی اوقات ہے۔ لیکن صرف کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو جو مالک الملک نے جو عطا دے دی اس عطا کو اگلے بندے تک ہی پہنچا دیں، کیونکہ یہ آپ کی جسم کی زکوٰۃ ہے، آپ کی روح کی زکوٰۃ ہے، آپ کی زبان کی زکوٰۃ ہے، آپ کی عقل کی زکوٰۃ ہے، آپ کی فہم و فراست کی زکوٰۃ ہے۔ اچھا، آج میں دو باتوں پر تھوڑی سی بات کر کے، دو ایک اہم ترین ایشوز پر، جو ایک فرض ہے اور ایک واجب ہے، تھوڑی سی بات کر کے، کیونکہ وہ بڑے ڈیٹیلڈ معاملات ہیں، ڈیٹیلڈ معاملات پہ لگا رہوں گا تو شاید میرا خیال ہے آپ تک میری بات، میرا پیغام ویسے نہ پہنچ سکے۔ میں صرف ان کے ساتھ طائرانہ اور ان کی سمری پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ایک تو زکوٰۃ کی بات ہے اور دوسرا صدقہ فطر کی بات ہے۔ زکوٰۃ تو چونکہ واجب میں آتی ہے، اور زکوٰۃ تو چونکہ فرض میں آتی ہے اور صدقہ فطر واجب میں ہے۔ اور یہ میں آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ واجب اور فرض دونوں قائم مقام چیزیں، دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ صرف فرض وہ ہوتا ہے جو قرآن کی نص قطعی ثابت ہو، اور واجب وہ ہوتا ہے کہ جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کی ہو اور ہمیشہ ادا کرنے کا حکم دیا ہو۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی تھوڑی سی میں ایک لوگوں کی جو ان کے ذہنوں پر ملاؤں نے چھاپیں ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ دینا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دیں۔ ان بینکوں کا جو ہے نا، ان بینکوں کے اہلکار نہ بنے۔ ان بینکوں میں جو زکوٰۃ جمع ہوتی ہے نا، یہ زکوٰۃ کسی غریب کو نہیں ملتی، یہ حکومتی مشینریوں کو جاتی ہے۔ اس کی بیس کے اوپر زرداری اپنا علاج کرنے باہر جاتا ہے، نواز شریف اپنی کلچ پلیٹیں ڈالنے کے لیے باہر جاتا ہے، عمران خان اپنا اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر 35 لاکھ روپے کے مرغ اور بٹیر کھاتا ہے۔ یہ آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ ہی ہوتا ہے۔ یہ کسی اس لیے جب بھی بینک میں، چونکہ ہم اب وہ کہتے ہیں نا، کسی نے بڑی ایسی بات کی تھی، آج میں سن رہا تھا کسی کی بات کو، کہ آج سود اتنا پھیل چکا ہوا ہے کہ جو سود سے بچا ہوا بھی ہوا ہے، اس کی بھی جو ناک کے ذریعے اس کو بھی سود کی جو ہے نا خرافات جو ہیں، وہ اس کی ناک کے ذریعے اس کو لازماً اس کا محسوس ہوگا، اس کی جو قباطیں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اس کی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ نظام تو اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہر بندہ اس بینکنگ، اس کرپٹ سسٹم کا محتاج ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن کوشش کریں، اگر بینک میں آپ اکاؤنٹ کھلواتے بھی ہیں تو اکاؤنٹ کے ساتھ، میں نے خود دیا ہوا ہے، آپ بھی دیں، بینک میں جا کر ایک اسٹامپ پیپر دیں، بین الفی دیں کہ میں آپ کے ذریعے زکوٰۃ نہیں کٹواؤں گا، میں زکوٰۃ خود دوں گا۔ تو بینک آپ کی زکوٰۃ کو نہیں کاٹے گا، اور آپ پھر خود نکالیں اور خود نکال کر زکوٰۃ دیں۔ اور یہ بھی نہ کریں کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دیں۔ رمضان مبارک میں اور لوگ بہت کام کرتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ کوشش کریں رمضان مبارک کے علاوہ کسی مہینے میں دیں۔ مولا نے ویسے آپ کو لگا دیا نہیں جی، رمضان مبارک میں ہر نیکی جو ہے اس کا ثواب بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے، تو وہ بے شک ہوتا ہے اور وہ ہوتا بھی ہے، لیکن یہ کوئی واجب اور فرض کی بات نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ رمضان مبارک میں ہی دیں۔ تو بس میں زکوٰۃ کی اتنی سی بات کروں گا، میں اس کی مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ میں یہاں ہی صرف رکوں گا، صرف رمضان المبارک کی اس برکت مہینے کی نسبت سے، کہ یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے کہ آپ رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بینک سے کبھی زندگی میں بھی اپنی زکوٰۃ نہ کٹوائیں۔ ایک تو سود میں چلی جائے گی، اور دوسرا یہ کسی حقدار تک پہنچے گی نہیں۔ میں جو بات کرنا چاہوں گا اس وقت وہ صدقہ فطر کی بات ہے۔ اب صدقہ فطر کی بھی دو ڈفرنٹ توجیہات ہیں، ایک فقہ حنفی، مالکی، شافی وغیرہ وغیرہ کا، اور دوسرا جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ جعفریہ کے مطابق ہے۔ کسی کے مطابق بھی دیں، میں یہاں بھی آپ کو نہیں لیں، کشمش دیں، کھجور دیں، اپنا آٹا دیں، جو دیں، آٹا مین گندم، جو دیں، کیونکہ عرب میں اس وقت گندم سب سے ناپید چیز ہوتی تھی، اس لیے گندم کی جو اللہ
کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں گندم کا نصاب سب سے کم ہے. ٹھیک ہے جی. فقہ جعفری کے مطابق 4.25 کلو کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور فقہ حنفی کے مطابق تقریباً 2.25 کلو کا اس کا نصاب ہے. لیکن اس کا نصاب بھی نہیں ہے کہ یہی ہے، اس سے آپ بڑھ کر بھی دے سکتے ہیں، کم نہ ہو اس سے بڑھ کر بھی آپ دے سکتے ہیں. میں لیکن صرف یہاں ایک بات آپ کو کروں گا، میں یہاں یہ بھی نہیں کہوں گا کوئی کشمش دے، کوئی کھجور دے، کوئی جو دے، کوئی گندم دے. 4 باتیں ویسے نارملی 4 چیزوں پر آپ 4 چیزوں کی شرح کے مطابق آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں. ایک گندم جس کا نصاب سب سے کم ہے، کیوں کہ عرب کی سب سے ناپید چیز تھی وہ. دوسرے نمبر پر کس کا نصاب ہے؟ جو کا. تیسرے نمبر پر کس کا نصاب ہے؟ کھجور کا. پھر کس کا نصاب ہے؟ کشمش کا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ کھجور عرب میں بہت زیادہ وافر مقدار میں تھی، اس لیے اس کا شرح بھی زیادہ. میں یہاں نہ شرح کے اوپر بات کروں گا اور نہ میں یہ کہوں گا کہ کس شرح کے مطابق آپ نے دینی ہے. جتنی بھی آپ دے سکے، میں نے کہہ دیا ہے کہ کم از کم اتنی ہے، زیادہ سے زیادہ جو دے سکتا ہے وہ دے. لیکن صرف پھر میں یہ کہوں گا کہ محمد کے دین کے فالور بنے، نہ کہ جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد مختلف لوگوں نے اپنی توجیہات کے مطابق اسلام کے اصول وضع کی، ان کے مطابق مت چلیں، ہرگز نہ چلیں. مولا آپ کو کیا کہتے ہیں جی کہ آپ صدقہ فطر جو ہے وہ آپ رمضان مبارک شروع ہوتے ہی دے دیں. اور میری بات سنو، خدا کے بندو، یہ محمد کی شریعت ہے، یہ تمہاری شریعت تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے طور سے بنا دی ہے. صدقہ فطر واجب ہی تب ہوتا ہے جب آپ کو شوال کا چاند نظر آئے گا. میں صرف اس نقطے کے لیے ویڈیو بنائی ہے بس. جب شوال کا چاند نظر آئے گا تب صدقہ فطر واجب ہوگا. اس سے پہلے آپ صدقہ خیرات کریں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. لوگ کہتے نہیں جی تاکہ دوسرے مولا نے نیا فتویٰ نکالا ہوا ہے جی کہ تاکہ باقی لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں. اور یار عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، کو خود دینا لے کر جا کر. صدقہ فطر کو کس لیے آپ لوگوں کے صدقہ فطر کو کس لیے آپ اس کو آپ آلودہ کرتے ہو؟ صدقہ فطر کا وقت کیا ہے؟ شوال کا چاند نظر آئے گا تو صدقہ فطر واجب ہوگا. اور کب تک ہوگا؟ نماز عید الفطر سے پہلے. اس کے بعد بھی کوئی صدقہ فطر نہیں ہے. مطلب کیا کہ وہ رات، وہ اس کو اس لیے کہتے ہیں نا لیلۃ الجائزہ. ابھی ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں تو لیلۃ الجائزہ کا آپ کو اس کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے بھی اور آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ جتنے نعمتیں اور جتنے فیوز و برکات پورے رمضان کی راتوں کے، وہ صرف ایک لیلۃ الجائزہ کی رات کے، صرف ایک لیلۃ الجائزہ کی. کتنا مقدس میں رمضان، اس پورے کے جتنے فیوز و برکات ہیں وہ صرف ایک لیلۃ الجائزہ کے فیوز و برکات ہیں. اور آپ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس رات کو صدقہ فطر دینے کا کتنی بڑا ثواب ہوگا، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہوگی. اس لیے کوشش کریں کہ دین محمد کے تابع ہو کر رہے ہیں. اس وقت صدقہ فطر دیں جس وقت صدقہ فطر کی واجبیت ہوئی ہو. اب مولا نے فتوے دیے ہوئے ہیں، کسی نے یہ دیے، کسی نے وہ دیے، کسی نے فلاں بات کر دی، کسی نے اپنے مفاد کے لیے یہ بات کر دی. اور دوسری بات، صدقہ فطر کسی بھی مدرسے کو دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی فلاحی ادارے کو دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی رفاہی ادارے کو دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی اسپتال کو دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی تبلیغی مرکز کو دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی دعوت اسلامی، جماعت اسلامی جیسے فرسودہ جماعتوں کو دینا جائز نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے. یہ اور کسی بندے کا حق نہیں ہے. اور یہ اب زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں پھر میں نے دونوں کو کس لیے اکٹھا کیا تھا؟ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں ایک بات اس میں لوگ ابہام میں پڑ جاتے ہیں. زکوٰۃ واجب کیا ہے؟ صاحب نصاب پر. صاحب نصاب وہی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کے مطابق رقم ہوگی وغیرہ وغیرہ، یا بیڑے نصاب کی آپ کو بات پتہ ہوگی. اس زمرے میں جاؤں گا پھر بات لمبی ہو جائے گی. زکوٰۃ تب واجب ہوگی، تب فرض ہوگی جب وہ مال آپ پر پورا سال آپ کے پاس رہا ہوگا. لیکن صدقہ فطر اگر وہ نصاب آپ کے پاس ایک دن کے لیے بھی آیا ہے تو پھر بھی آپ پر صدقہ فطر واجب ہے. اور صدقہ فطر اس بچے کا بھی واجب ہے جو ابھی نو مولود ہے، جو آپ کے پاس بچہ رہ رہا ہے، بچی رہ رہی ہے آپ کے گھر میں آپ کے کام میں ہیلپ آؤٹ کے لیے، اس کا صدقہ فطر بھی اس کے رکھنے والے پر واجب ہے. اور پھر کیا بات ہے، میں نے بتا دیا نا کہ یہ صرف اور صرف یتیم کا، مسکین کا حق ہے. اور پھر کیا بات ہے، جو میرے پیارے
لفانی اسلام نے اپنا سنہری اصول دیے، جس کے لیے روزے اور رمضان کا مہینہ آیا ہے کہ آپ نے مسکین کے گھر میں خود جانا ہے، اس کے گھر کو خود دستک دینی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے مانگتا رہے جی کہ صاحب جی آپ مجھے صدقہ فطر کب دیں گے، اور آپ بڑے احسان سے اس کو صدقہ فطر دیتے رہیں. اس طرح کوئی صدقہ فطر نہیں ہے. صدقہ فطر وہ ہے جو آپ نے اس کے دروازے پر خود جا کر اس کو پیش کرنا ہے کہ یہ قبول کر. تب آپ کو روزوں کی فلسفے کا اور اس کی اقانیت کا احساس ہوگا. تب آپ کہیں گے کہ اسلام اتنا سنہری دین کیوں ہے. آپ نے اس مسکین کی عزت نفس کو ہی مجروح نہیں کرنا، آپ اسے گھر میں خود جانا ہے، دستک دینی ہے، اور پھر کہنا ہے کہ یہ میری طرف سے نذرانہ عقیدت ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ سوالی بن کر جائیں. جس کو آپ دے رہے ہیں وہ سوالی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے روزوں کو پاک کر رہا ہے. اس طرح زکوٰۃ جو ہے نا وہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے. آپ کا مال تب تک کسی کام کا نہیں ہے جب تک آپ اس میں زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. اسی طرح آپ کے روزے تب تک لٹکتے رہیں گے جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے. تو صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے خود سوالی بن کر جائیں. اور پھر میں دوبارہ کہوں گا، یہ کب ہوگا واجب؟ جب آپ کو شوال کا چاند نظر آئے گا. اور یہ کس کو دینا ہے؟ کسی رفائی فلاحی ادارے، کسی ہسپتال، کسی نوسرباز تنظیم، کسی کو نہیں دینا. یہ صرف کس کو دینا ہے؟ مسکین، یتیم، بیواؤں اور غریبوں اور فاقہ کشوں کو دینا ہے، اور جا کر ان کے گھروں میں خود دینا ہے. تب آپ کو رمضان کی اقانیت، اس کی آپ کو قدر و منزلت کی سمجھ آئے گی، اور تب آپ اس بات پر فخر محسوس کریں گے کہ میں اس اسلام کا پیروکار ہوں جس اسلام نے غریب کو وہ مقام دیا ہے کہ خود جا کر صاحب نصاب بندہ اس کے دروازے پر دستک دے کر اس کو کہے گا کہ میرا یہ عطیہ قبول کرو، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ دین کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.